بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب یہ طوفان عروج پہ پہنچا، وہی لوگ نجات پا رہے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ ایک حدیث ہے، رسول خدا سے واقعہ نقل ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک خاتون تھی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، جتنی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس کے 70 گنا زیادہ خداوند متعال اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جب سارے لوگ بالکل کلمہ پڑھنے سے انکاری ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کو بار بار ہدایت اور تبلیغ کا حکم پروردگار نے دیا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس طوفان میں، جب طوفان عروج کی طرف بڑھ رہا تھا، طوفان کو عروج آ رہا تھا، ہر جگہ پانی ہی پانی پھیل رہا تھا، تو اس وقت ایک ماں تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اور اس ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ سب کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو اس ماں نے اپنے بچے کو لیا اور دوڑی پہاڑی کی طرف۔ یہ پہاڑی کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے، پانی پہاڑی پر آہستہ آہستہ چڑھتا آ رہا ہے، یہ اور آگے دوڑتی ہے، پہاڑ پہ چڑھتی ہے، پانی پھر اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتی ہے نا، پانی اس کے پہاڑ پر پورا پہنچ آتا ہے، پھر یہ خاتون اس پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، جب یہ خود اس پانی میں ڈوبنے لگتی ہے تو یہ اپنے بچے کو بلند کرتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کرتی ہے۔ اب پانی اس کی گردن تک پہنچایا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور بلند کر دیا اوپر، یہاں تک کہ یہ خود پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اپنے بچے کو پوری کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اوپر کرتی ہے کہ اس تک پانی نہ پہنچے۔ لیکن عذاب الہی جب آتا ہے تو سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، سارے کے سارے ڈوب گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ماں کی ممتا میں اتنی محبت رکھی ہے، چاہے وہ خود مر رہی ہو، ڈوب رہی ہو، اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں نہیں بچوں گی، تب بھی وہ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، تب بھی وہ اپنے بچوں کو نجات دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔